سرائکی بھی ہے، براہی بھی ہے، بہت ساری پاکستان. اور یوں سمجھیے کہ ہر ایک زبان بولنے والا دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتا. یعنی آپ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں رہنے والا ہوں، تو شاید میں سندھی سمجھتا ہوگا یا پنجابی سمجھتا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اردو یا میں عربی میں دوبارہ آیا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے. جو بندہ پوری زبان ان کی سمجھتا. بس بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں، آپ سندھ کے رہائشی ہیں، مثلا ہم کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد کے حیدرآباد کراچی کے قریب هناك ايضا تتكلم اللغه السنديه، اور وہاں جو ہے وہ لغت سندھی بولی جاتی ہے، وہاں اسی زبان کا رواج ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ جب ہم سے لوگ بولتے ہیں تو ہم لغت سندھی کو مسافات پورا نہیں سمجھتے، بول بھی نہیں سکتے. یہی حال جب ہم پنجاب جاتے ہیں، وہاں بہت سارے ہمارے اتباع ہیں، مریدین ہیں. کیونکہ میرے والد صاحب حضرت امجد وہ سب جیسے میں نے تعارف کرایا مشائخ کے نقش بند سے تعلق رکھتے ہیں، اور لاکھوں ہمارے مریدین پنجاب کے علاقے کے اندر، بھاولپور اور ملتان کے علاقے کے اندر. بلکہ جو ہمارے جیسے امجد تھے مولانا شاہ محمد رکن الدین الوری نور اللہ برکتہ، انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو ہندوستان میں مسلمان کیا، سینکڑوں لوگ، کیونکہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان، اور ان کی یہ شان اور ان کی یہ بات مشہور ہے آج بھی ہندوستان میں، آج بھی ہندوستان کے اندر، کہ جب آپ مولانا شاہ رکن الدین الوری نور اللہ برکتہ ہندوستان میں گلی یا بازاروں سے گزرا کرتے تھے، جاتے تھے، جب گزرتے تھے رستوں سے، تو ہندو لوگ اپنی دکانوں کو بند کرتے تھے، ہندو گھروں میں چھپ جاتے، یختفون البیوت، یغلقون الابواب، دروازے بند کر لیتے تھے. انہوں کیوں؟ لوگ پوچھتے مجھ سے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، لماذا، ما السبب لاغلاق الابواب، کیوں کریں؟ تو وہ یہ جملہ کہتے تھے آج بھی کہ اس بابے کی نظر میں، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ بابا ہے، ایک عاجز آدمی، کیا اس کے پاس کوئی تلوار ہے، اسلحہ ہے، چاقو ہے، بندوق ہے، کیوں ڈرتے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اس بابا کی نظر میں عجیب تاثیر ہے، ہم چاقو تلوار سے نہیں ڈرتے، نحن لا نخاف من نظری، من تأثیر النظر، اس کی نظر میں عجیب تاثیر ہے، جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے. یہ مولانا شاہ جو ہمارے جد امجد جن کا بریخ اس وقت جن کا مزار مبارک الور کے ہندوستان کے، وہیں سے ہجرت کی ہمارے آبا و اجداد ہندوستان سے. کچھ دہلی کے اندر ہیں، مفتی اعظم ہند بدر اللہ کا مسجد فتح پوری دہلی جو گڑھ ہے، ہمارے کچھ رشتے دار وہاں وہ اسی مسجد کی امامت اور منصب ہمارے ہی رشتے دار اور ہمارے ہی اسرا کے اور ہمارے ہی عائلہ کے افراد کے پاس ہے. دلی کے اندر اور کچھ جو اندر کے اندر پورے ہندوستان کے اندر ہمارے کرناٹک کافی رات بات نکل رہی تھی محمد الدیا کے حوالے سے. جب وہاں سے رات میں ہمارے بزرگوں نے اور آبا و اجداد نے مسلمان کیا لاکھوں لوگ ہیں، وہ اب بھی پاکستان میں آباد ہے، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر. ہوتا کیا ہے کہ زبان جب ہم بولتے ہیں ان کی، اب وہ تو پنجاب بول رہے ہیں، وہ تو لغت سندھی بول رہے ہیں، کوئی پنجابی بول رہا، کوئی سرائکی بول رہا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کی زبان. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو اب میں جو نقطہ پیش کرنے لگا ہوں قابل توجہ آج حضرات کے حوالے سے قابل توجہ، کیونکہ آپ حضرات کے لیے اردو شروع کی ہے تو ضروری ہے کہ آخری لمحات میں اردو سمجھنا بھی آپ کا ہونا چاہیے، اردو سمجھنا بھی پڑے، تو آخری میں نہیں اردو میں سمجھنا ضروری ہے. تو جو نقطے کی بات میں کر رہا ہوں کہ مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر، مختلف زبانیں، اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس زبان کو سمجھ رہا. مدارس دینیہ نے انتہائی درجے اہم کردار ادا کیا کہ مختلف زبانیں بولنے والوں کو، ایک پشاور سے آ رہا ہے پٹھان بول رہا،
ایک بلوچستان سے آ رہا ہے بلوچی بول رہا ہے، ایک کشمیر سے آ رہا ہے کشمیری بول رہا ہے، ایک براوی علاقے سے آ رہا ہے وہ براوی زبان بول رہا ہے، ایک سندھ سے آ رہا ہے سندھی بول رہا ہے۔ مدارس دینیہ نے ان سب کو ایک لغت اردیہ پر جمع کر دیا۔ فہمتم الکلام واضح یا احباب المصریین؟ یہ ضروری بات سمجھنا کہ یہ کتنا اہم ہے، یہ بات، یہ نقطہ کس قدر مہم ہے کہ مختلف زبانیں پاکستان میں، لیکن مدارس دینیہ کا کردار کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ساری زبانوں بولنے والوں کو جمع کر دیا اردو زبان میں، کیونکہ اب معظم مدارس جو بڑے بڑے جو مدارس ہیں پاکستان کے اندر، ان میں تعلیم کا جو طریقہ کار ہے، ان میں جو تعلیم کا جو وے ہے، میتھڈ آف دا ٹیچر، وے آف دا ٹیچر، وہ لغت اردیہ ہے، اردو لغت کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، جس کے بعد تمام احباب اس کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی میں سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا یہ کردار ہے کہ نہیں مدارس دینیہ؟ جس طرح میں نے 2-3 اور پوائنٹس ذکر کیے، یہ بھی بہت بڑا کردار ہے کہ لغت اردیہ کو جمع کر، لغت اردیہ کے اوپر سب کو، یعنی یوں سمجھیے لغت اردیہ کی ترویج و اشاعت کے اندر مدارس دینیہ پاکستان اور ہندوستان میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، اصلاً بسا اوقات وہ لوگ جو مدارس دینیہ میں نہیں پڑھتے، تعلیم حاصل نہیں کرتے، اگرچہ وہ اہل لغت ہیں لیکن مدارس دینیہ میں نہیں پڑھ رہے تو وہ بھی بسا اوقات اردو کو نہیں جانتے، یعنی جو اہل لغت ہیں بسا اوقات وہ نہیں سمجھتے جو مدارس دینیہ میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس کا اسٹینڈرڈ بلند ہو جاتا ہے اور اردو کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اردو ادب کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ مثلاً مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ مرتبہ گھر کے اندر ہمارے ایک کنڈیشن صحیح کروانے کے لیے ہم نے ایک صاحب کو بلوایا، صاحب یہ تھوڑا سا خرابی ہو گئی ہے، اس کو درست کر دیا جائے، یہ ترمیم والاصلاح۔ تو ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنا خندہ خاموش، اور اس کے بعد میں نے اتنا کہا بہت زندہ بنا، یعنی حضور والا دوسرے دروازے سے تشریف لے، دوسرے دروازے سے تشریف لے۔ جیسے مجھے بڑا مزہ آیا جب میں محمد احمد صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی، وہ ایسی اردو بول رہے تھے ماشاء اللہ کہ جیسے ہم اہل لغت بولتے، بڑا مزہ آیا۔ تو ہم یہ الفاظ جو ہمارے یہاں یہ عام ہے، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، کیونکہ ہماری زبان ہی اردو ہے، اور ہمارا جیسے میں نے عرض کیا ہمارا تعلق دہلی سے بھی یہاں سے بھی، تو یہ لفظ ہم نے استعمال عام طور پہ کر رہے ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا دوسرے دروازے سے حضرت تشریف لیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر جو رہنے والے یعنی سکان اہل کراچی اور حیدرآباد اصلاً ہم یتکلمون اللغة الأردية، وہ لغت اردو بولتے لیکن عامی، ان کے لیے بات مشکل، وہ بڑا پریشان، تحیّا طالق تکلم ايه ماذا تكلم، تشريف ليه يعني شيء عادي، لكنه الرجل تحيّا اندهش بعد سماع هذه الكلمة، اس کلمے کو سننے کے بعد حیران ہو گیا، یہ کیا جملہ؟ دوسرے دروازے سے آتا ہے، بڑی فکر کیا ہے، اور کہتا ہے حضرت آپ تو غالب کی اردو بولتے ہیں۔ شيء عجيب، شيء عجيب، يعني تو میں کر رہا تھا ہمارے جو والد گرامی جب جیسے کہ میں نے عرض کیا مفتی اعظم ہند بطر اللہ شاہ رحمہ اللہ علیہ جو سب دلی کے اندر امام فتح پوری مسجد امام دہلی کے اور مولانا شاہ رکن الدین کا تعلق انور سے، تو واقعی یہ اس بڑا اثر ہوتا ہے اس خاندان کا اور ماحول کا جس میں لغت پروان چڑھتی ہے، در حقیقت یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات۔ جب ایک مرتبہ آپ اپنے استاد کے پاس گئے علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ علیہ، کیا استاد عظیم اللہ عطا محمد بندیالوی، اور اس کے بعد لوگ جاتے اور ان سے علوم حاصل کرتے، جب ان کو جو بات پتہ چلی اور یہ علم میں آیا کہ آپ کے جو نانا ہے یعنی جدک من الام وہ مفتی اعظم الہند اور جدک من الاب
مولانا شاہ محمد ركن الدين هو ألف كتاب يعني شهير جدا في الفقه، يعد أول كتاب في الفقه، كتاب الركن الدين في الفقه. متحير اندهش وسأل متعجبا: يا مولانا هذه الحقيقة؟ يعني جدك من الأم مفتي أعظم الهند محمد بدر الله شاه وفي الدهلي، وجدك من الأب مولانا الشاه محمد ركن الدين وأيضا فقيه، عن هذه الحقيقة. الأستاذ وسأل، الأستاذ كامل يعني عطاء محمد بنديان، الأستاذ العظيم في هذا البحث يعني في المدارس الدينية، معظم الأساتذة تلاميذ عطاء محمد بنديان أو تلاميذ الله أكبر، وتوفي الله يرحمه. حينما هو نظر هكذا وسأل متعجبا: هل هذه الحقيقة؟ قال والدي نعم يا أستاذنا الكريم، هذه الحقيقة. مفتي العاظم الهند هو جد من الأم، مولانا شاہ محمد ركن الدين جد من الأب. ماذا أجاب؟ سبحان اللہ، یہ کلمہ سننے والا اردو کے لحاظ سے انہوں نے جواب دیا: آپ کا دانا بھی ریشم کا ہے، بانا بھی ریشم کا ہے. دانا بھی ریشم، بانا بھی ریشم. کلمات اللغة الأردية، کلمات یعنی یہ کیونکہ یہ جو لغت ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ ساری پروان چڑھتی ماحول، آداب، گھر کا ماحول، یہ تمام بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہمارے والد گرامی واقعہ سنا کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ جو آپ سوال کرنا چاہیں. والد گرامی فرماتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی بزم جانا، وہ میں انشاءاللہ کچھ کتابیں تو پیش کروں گا، وہ کتاب میں نہیں لا سکا کیونکہ میرا پہلے دبئی کا دورہ تھا اور اس کے بعد رجب، تو دبئی والے اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ کتابیں ایک ایک تفتیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. تو بڑی اہم کتاب ہے، وہ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کس بلا کی بلاغت اور فصاحت اردو میں استعمال ہے. یعنی بسا اوقات اہل لغت ہم ہیں، اہل لغت نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو فرما رہے تھے کہ بچپن سے جو ماحول دیکھتے ہوئے آتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو، چونکہ اب سب کی تمنا جلدی میں بیچ میں عربی میں بولنا شروع کرتا ہوں، حضرت مجھے ہاتھ لگاتے ہیں اردو میں بولو، جہاں لوگ اردو میں بھی سننے کے لیے آئے ہیں. تو میں یہ جملے اور یہ چند باتیں کیونکہ یہ اردو زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس ماحول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو لہٰذا میں اس کو پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے ذوق کے لیے. تو جب ہمارے والد گرامی فرماتے ہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن کی بات ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء آتے ہیں ہمارے جد کریم کے پاس، خاص طور پر امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ان کے ساتھ بڑے گہرے روابط رہا، جو کہ ہند کے اندر ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، جہانگیر بادشاہ کے دور میں جنہوں نے ایک تجدید دین کا کام سر انجام دیا سرن شریف کے اندر مجدد الفسانی. تو ان کی اولاد پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، تو وہ آتے تھے، ان سے قریبی تعلق. تو جب وہ آئے تو کچھ تحائف لے کر آئے، کچھ ہدیے لے کر آئے. اب ذرا جملے سنیے اردو، اور کیا ادبی انداز ہوتا. تو وہ ادبی اور بلاغت اور فصاحت کا جو انداز ہوتا تھا وہ بچپن سے ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد وہ بتاتے آ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح محفلیں ہوتی تھیں، علماء بیٹھتے تھے، ہمارے جد امجد کے پاس آتے تھے، ان کی گفتگو کیسی ہوتی تھی، وہ کلام کیسے کرتے تھے، بیٹھنے کے آداب کیسے ہوتے تھے، اٹھنے کے آداب کیسے ہوتے تھے. تو وہ آئے اور ان کا نام تھا پیر ابراہیم جان صاحب، پیر ہاشم جان صاحب اللہ یرحم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، متصوف صوفی، اور جسے کہتے ہیں ظاہر اور باطن نورانی، امام ربانی کی اولاد. وہ چند تحفے لے کر آئے. تحفے میں کیا لے کر آئے؟ موزے جرہ یعنی خف تحفے میں لے کر آئے. جاء بالہدیہ بالخف بالاخطار. لیکن اب انداز دیکھیے کیا انداز ہے، تحفہ پیش کرنے کا، جملہ بولنے کا استعمال. والد گرامی کو دیا، چھوٹے تھے ہمارے والد، تو کہنے لگے حضور، وہ کوئٹہ سے آئے، کہا حضور والا یہ موزے کوئٹہ سے چل کر آپ کی پابوسی کے لیے حاضر ہوئے، کوئٹہ سے چل کر آپ کی پابوسی کے لیے حاضر ہوئے، اس کو قبول فرما لیجیے. اللہ اکبر.
وصلت أعمال نظرية يعني هذه الأخطاء جاءت من الكويت لتقبل رجلك تفضل قبل هذه الهدية. كلام عجيب ممتاز يعني یہ انداز تھا بلاغت کا فصاحت کا کہ کس انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے. تو یہ ایک اردو زبان کا ایک بڑی اہمیت ہے اور بڑی خاصیت ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس دینیہ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس گفتگو کے اندر ہمارے 4-5 جو میں نے نکات بیان کی اٹھائے امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور اللہ رب العزت ان کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے نافع بنائے. باقی سوال کرنا چاہتے ہیں. شكرا جزيلا للشيخ وزير الجزائر على هذه المحاضرة الجامعة. وأظن أن الجميع فهم النقاط الثلاثة الرئيسية التي أبرزها في دورة المدارس الدينية. أحد هذه الأطوار يعني ملخصها إن هي قضت ولو بحد كبير على مسألة التطرف في باكستان الذي كان موجودا. يعني أحد هذه الأدوار الرئيسية أنها خففت حدة التوتر الطائفي الذي كان موجودا أو التشدد الذي كان موجودا أو ما زال موجودا في باكستان. الأمر الثاني أنها ساهمت بشكل كبير في تعليم أبناء الفقراء الذين لا يستطيعون دخول المدارس الحكومية. وضرب أمثلة عديدة لبعض المشايخ باكستان الكبيرة ومنهم والده أنهم هم خريجو المدارس الدينية كما قال فضل مولانا فضل الحق مولانا قاضي حسين زيد أحمد أو المشايخ الذين نعرفهم كثيرون يعني هم خريجو هذه المدارس. الأمر الثالث أنها ساهمت بشكل كبير في ترويج اللغة الكردية. وكما قال أن معظم الأبناء والفقراء يأتون من أقاليم باكستان المختلفة ولا يفهم أحدهما الآخر. فكانت اللغة الأردية هي حلقة الوصل بين التعليم هناك باللغة الأردية. هذه هي النقاط الثلاثة التي أبرزها وطبعا نكون نسيت بعضها. ولكن الجميل في هذه المحاضرة بالإضافة إلى هذا الشيء أن اللغة الأردية التي سمعناها هي بدون شك ستضيف إلى آذاننا أصواتا وجرسا موسيقيا جميلا ربما نفتقده من الأساتذة المصريين بالذات. لكن نحن بين أحفاد الإخوة في باكستان ابتداء من فضيلة الشيخ إلى الدكتور عبد المجيد الدكتور عبد الجزير. نرحب بالأخ والدكتور غلام قمر وهو أحد الأساتذة الذين نتعلم على أيديهم أيضا اللغة الأردية سواء كنا أساتذة أو طلابا. فنشكر الإخوة في باكستان جميعا ونطرح الأسئلة. إذا كان أحدكم يستطيع أن يتحدث باللغة الأردية ويطرح سؤاله باللغة الأردية أهلا وسهلا. ونطلب من الضيف الكريم أن يجيب فقط باللغة الأردية. وإذا أردتم أيضا أن تتحدثوا باللغة العربية ضيفنا كما سمعتم هو يجيد اللغة العربية بمخارجها السليمة وألفاظها الواضحة التي نستطيع جميعا أن نفهمها. الأسئلة متاحة ولا بد أن تكون من الجنسين من البنات ومن الأولاد. فنعطي الأولوية للمصريين أولا وليس مسموحا للإخوة الباكستانيين أن يسألوا فهو حق لنا الآن وليس من حقنا. وشكرا جزيلا فريق فاصل. نعم تفضل. تكلمت عن المدارس الدينية وأهمية الاستثمار ذكرت مساعدة الفقراء وكذا بس ما تعريفك عن العربي يعني. بس ما ذكرتش مصدر دخل المدارس الدينية أساسا يعني هم كانوا يجيبوا تكلفتهم منين عشان يصرفوا على الفقراء والكلام ده سؤال. سؤال ثاني خارج الموضوع نسبيا يعني الملاحظ ان باكستان يعني تعاملنا معهم الباكستانيين عامة كمصر عامة يعني هم كشعب حتى المصريين في جميع العادات والتقاليد وكل حاجة. فالسؤال خارج الموضوع خالص. طبعا الباكستانيين شافوا كمشكلة بنعاني منها في مصر حاليا. شافوا مثلا حكم عسكري زي نواز شريف او الكلام ده. حاليا في جوزاري اعتقد انه هو مدني وليس عسكري. هل كتجربة سابقة لكم في باكستان هل الحكم المدني يختلف كثيرا عن الحكم العسكري او ما هي مميزات والعيوب اللي شفتوها فيه مثلا؟ هناخد كل سؤال وهيجيب عليه. هذه سؤالين مهمين
السؤال أنت تستطيع أن تتكلم باللغة العربية لكن لا يجب علي أن أتكلم باللغة العربية. حاضر لیکن میں بات کرتا ہوں اصل میں جو تکلیفات کی آپ نے بات کی کہ کون برداشت کر رہا ہے مدارس کے تکلیفات اور مسائل کیا ہے، تو در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ پاکستان میں بہت اکثر لوگ مدارس دینیہ کی تشجیع کرتے محبت کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ سارا پاکستان غریب اور فقیر، ظاہری بات ہے ایک سے ایک عمرا ہے اغنیاء ہے، تو بیشتر افراد بہت سے افراد اس محبت دینی کی وجہ سے ان کو مالی فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اور ان کے روابط بھی ہیں اور ہر اعتبار سے ان کو تعاون کرتے ہیں، ہر اعتبار سے، یہ تو مسائل بات ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ حکومت مدنی اور عسکری کے اندر فرق ہے، بات یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، پتہ اوقات حکومت عسکری اچھی ہو، یہ بات یہ ہے سلسلہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس انسان تمنا ہی کرتا ہے کہ اس سے اچھا آ جائے، لیکن ہمارے احوال کچھ ایسے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کے احوال ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم پر مسلط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، فرق تو کچھ فی الحال کوئی فرق نہیں ہے، وہی حال ہے جو پہلے الان کما کا وہی ہے، سؤال لا يكرر عشان ندي فرصة لجميع الأيام. لیکن میری سوالات پہلا آپ نے فرمایا کہ ان مدرس میں نئی تعلیم وسائل کم لیتے ہیں، لیکن میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا کہ ان مدرس میں برانی وسائل کم لیتے ہیں، مثلاً بلیک بورڈ اور کمپیوٹر کم لیتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اور ان مدرس میں سب مسائل کی اہمیت دیتے ہیں، اور برعکس یہ اہم بات ہے نہیں دیتے ہیں۔ میں آپ کو وہ کیا کہنا چاہتا ہوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مدارس وہ ظاہری چیز کے مرکوز کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تاریخ ہے اور حالانکہ ہم چیزیں توجہ نہیں دیتے ہیں، کچھ بھی یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی اس طرح کرنے ان کی سمجھ میں آپ سمجھ پائے ایک ایک کر کے چلتے ہیں، ایک ایک آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے ورنہ مکس نہ ہو جائے، کلمل نہ ہو جائے۔ دوسرا جو حصہ یہ نے کہا کہ آپ لوگ جو نے کہا کہ وسائل آپ لوگ لے لیتے ہیں، جیسے وہ عام طور پہ نہیں پڑھا نہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اصل مولانا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بڑے بڑے مدارس جن کا میں نے نام لیا ان میں ایسا ہی ہے کہ اب ترقی ایک دم سے نہیں ہوتی، ترقی ہمیشہ آہستہ آہستہ یقین عمل۔ جن مدارس کی میں نے بات کی وہ بڑے بڑے مدارس ہیں اور وہاں آدھا ہزاروں کے قریب لڑکا پڑھ رہا ہے، اصل میں نے ذکر کیا میرا شریف منہاج ہے نام ہے مثلا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا کراچی کے بنو ڈیٹا رکن الاسلام، ہزاروں لڑکا پڑھا، نظامیہ ہے، نعیمیہ، یہ سارے بڑے بڑے مدارس ہیں۔ ان بڑے بڑے مدارس کے اندر ہزاروں لڑکا پڑھا، ہزاروں لڑکا، یہ نہیں کہ صرف چھوٹی موٹے تعداد پڑھ رہی، کم تعداد قلیل نہیں، ہزاروں لڑکا پڑھا، اور یہ جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں یہ سب کے سب یقینی امر ہے جدید وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، یقینی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے گلیوں کے اندر ایک مثال کے طور پر مدرسے کھلے، یقینی بات ہے ان کی تو پہنچ میں نہیں ہوگی، ان کی استطاعت میں نہیں ہوگی، ان کو بھی ترقی کرتے کرتے ٹائم لگے، وہ بھی آ جائے گی ان شاء اللہ، ایسا ہو جائے گا۔ لیکن اکثر جو میں نے اب کہا پاکستان میں وہ یہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور بلکہ آپ کی یہ معلومات میں ہونا چاہیے کہ اب تو پاکستان میں ان تمام مدارس کے اپنے اپنے بورڈ ہیں، دیوبند، اہل سنت، شیعہ، ان سب کے بورڈوں کو ایک اپنے بورڈ کے تحت لے لیا ہے، اور اب جو نظام تعلیم پاکستان میں چل رہا ہے جدید اعتبار سے وہ سب رائج ہوگا ان مدارس میں، کہاں وہ چھوٹا ہو کے بڑا، یعنی ابھی گورنمنٹ کے لیول پر یعنی حکومت تشجع توفر هذه الوسائل هذه۔ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا کہ ظاہری حوالہ زور دیتے ہیں، دیکھیے صاحب ظاہری احوال پر زور دینا
کیوں نہیں دینا چاہیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ یہ مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، نبی کی سنت بتا رہے ہیں اور خود سنت پر عمل نہیں کر رہے. یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہوتی تھی، حضور کی زلفیں ہوتی تھی، حضور عمامہ پہنتے تھے، آپ حدیث میں پڑھا رہے ہیں اور آپ کا اپنا حلیہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ چیز قول و فعل کا تضاد نہیں؟ تضاد ہے یا نہیں؟ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تو مدارس دینیہ پاکستان میں بڑے محکم ہیں اس حوالے سے کہ وہ جو چیز پڑھا رہے، اسی لیے تو ان کو مدارس دینیہ کہا گیا نا، یا تو مدارس دنیاوی کہہ دیتے انہیں، پھر اعتراض نہیں. قید لگا دی مدارس دینیہ، اس کے اندر دین کی بات، اللہ اور اس کے حبیب کے جو افعال جو احکامات ہیں ان کی تطبیق کرنے کی بات ہے. تو تطبیق تبھی ہوگی کہ جو پڑھ رہے ہو وہ شکلاً دکھائی بھی دے. یہ بری بات تو نہیں ہو رہی ہے. تو ہاں بہت سارے اہم ہیں تو ان پر بھی توجہ دے رہے. انکار کب کیا؟ کیا داڑھی رکھ کے ان پہ توجہ نہیں دے سکتے؟ ہم ایک نارملی انہوں نے بات کی جو بات کریں گے وہی سوال ہے، جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اسی کو بتا دیں. دوسروں کو جی پاکستان میں اور خدا کی سبب کیا ہے جو پنجاب گورنر کی سبب کی وجہ کیا تھی اس کا سبب؟ اب یہ تو تفصیلی سبب ہے جس کو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اپنی گفتگو کے اندر، میں نے بیان کیا تھا کہ در حقیقت اس نے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی، حضور اکرم علیہ السلام، اور اس نے اس کو سپورٹ کیا تھا جو حضور کی گستاخ کی ایک مسیحا عورت تھی جس نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق نازیبا کلمات استعمال کی، معاذ اللہ گالی کا انداز اختیار کیا تھا، گالی، جس کے بعد حاکم پنجاب نے اس کو سپورٹ کیا اور قوم اس کے خلاف. یقینی بات ہے وسطیت اور اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنا دین بیچے، اپنا ایمان بیچے. اصل چیز نبی کریم علیہ السلام کی محبت، دین کے احکامات پر عمل. تو یہ صورتحال تھی کہ اس نے یہ حرکت کی جس کی بنیاد پر لوگ کے اندر خلاف ہو گئے اور پھر تضادات ٹوٹ گئے، فسادات ٹوٹ پڑے، اور اس کو پھر مجتمع کرنے میں اور سب کو ایک رائے پر جمع کرنے میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا دکتور ابوالخیر محمد زبیر حافظہ اللہ ورعاہ کا بڑا اہم کردار رہا، اور ساری تعداد اور پارٹیاں ان کی ریاست میں جمع. یہ ایک سلسلہ، یہ ایک سبب میں نے ذکر دوسرا ہم لوگ پاکستان ایک اسلامی ملک دعویٰ کرتے ہیں تو جو شرائط اسلامی نافذ نہیں کرتے، شرائط اسلامی نافذ نہیں کر. وہ اس کا جواب ہوئی کہ شرائط اسلامی نافذ کرنے والا اور چاہنے والے میں فرق ہوا کرتا ہے. کرنے والا وہ ہے جس کو ہم اسلامی سمجھتے ہی نہیں. وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا زرداری اور عسکری ایک ہے، میں نے کہا تھا ایک حساب میں تھا. خالی وہ نہیں، پوری دنیا اسلام کے جو حکمران ہیں، میں سوال آپ سے کرتا ہوں، حکمران کے بعد کیا ان کو آپ اسلامی سمجھتے ہیں؟ جو اس وقت سوریا کے اندر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت مصر کے اندر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت کسی بھی دولہ اسلامیہ کے اندر بیٹھے ہیں، کیا وہ مسلمان حقیقتاً ہیں؟ وہ سارے جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے پیچھے، امریکہ یورپ کی اتباع کرنے والے. عوام ایک علیحدہ چیز ہے، حاکم علیحدہ چیز. ہم تو چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا عوام کی طلب ہے، عوام سب چاہتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا ہمارے والد گرامی کا بڑا کردار ہے، سارے علماء کو جمع کیا ہوا ہے، اہم ترین کردار، کئی کئی دن اور رات دوروں کے اندر، اور اسی نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کے لیے ہمیں پتا ہے کس طرح وقت گزار رہے ہیں، ان کی صحت کے حالات کیا ہے، اوقات کیا ہے، مگر صرف اس جد و جہد کے اندر مشائخ کو جمع کرنا، سیاستدانوں کو جمع کرنا، ایک پلیٹ فارم پہ لانا، انسان کوشش کر سکتا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں عوام ہونے کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے جب ہمارے والد گرامی
نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، ممبر، وہ عضو ایضا لمجلس الشعب والد، آپ کو معلوم ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس بات کے اوپر کہ جو ہمارا صدر پاکستان تھا پرویز مشرف، وہ یہ چاہتا تھا کہ آزادی نسواں کے تحت ایک ایسا بل لے کر آئے جس میں فحاشی کو عام کر دیا، فحاشی اور عریان اس کو عام کر دیا جائے، جو بل پاس کرانا چاہتا تھا۔ والد گرامی نے اور بہت سے علماء نے استعفیٰ دیا، یہ آن دا ریکارڈ بات کہ میں لات مارتا ہوں ایسی حکومت کو، میں تھوکتا ہوں ایسی کہ جو اس احکام اسلامی کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، وہ کر رہے ہیں۔ باقی عمل کروانا حاکموں کا کام، وہ حاکم کرتا ہے، اور حاکم ہمارے مسلمان ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی آگے کیا مدارس میں شدید حیات سکھایا جاتا ہے، کیوں پاکستانی لوگ صرف علم شرعی یعنی وہ کہہ رہے کہ علم شرعیہ سے کیوں انٹرسٹڈ؟ نہیں آپ نے پاکستان نہیں دیکھا نہیں، اصل میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح اگر شریف کے اندر آپ نے دیکھا مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ہندسہ کا علیحدہ ہے، طب کا علیحدہ ہے، میڈیکل کا مختلف۔ اسی طرح پاکستان کی جو میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں دنیا کی مانی ہوئی یونیورسٹیز، دنیا کی مانی، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری کراچی کے اندر یہ مانی ہوئی، اسی طرح بے شمار NAD یونیورسٹی کراچی کی، یہ مانی ہوئی یونیورسٹیاں ورلڈ لیول کے اوپر ان کا مطلب، اور دنیا سے لوگ خاص طور پہ عرب ملکوں سے بے شمار لوگ آتے ہیں وہاں میڈیکل اور انجینئرنگ کے علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر۔ یہ میں آپ کے علم میں بتاتا چلوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں، اصل میں آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ان لوگوں سے، آپ کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو بیچارے دین، جو بیچارے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ بھی ان کو بیچارہ سمجھتے ہیں سارے۔ پاکستان بھرا ہوا ایک سے ایک قابل ترین ڈاکٹر، ایک سے ایک قابل ترین انجینئر ہے پاکستان کے اندر، جو موسٹ ورلڈ دنیا کے اندر مانے ہوئے لوگ۔ میں نے عرض کیا نا آپ کی ملاقات ان سہیلیوں سے ہوئی، اگر آپ ہمارے ہائی لیول کے طبقے میں چلے جائیں جو پاکستان کے اندر موجود ہے جن کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ایک سے ایک ہر طبقہ ہر ملک کے اندر ہو۔ آپ کی ملاقات پاکستان مسلمان کے ملک سمجھا جاتا ہے، کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ جی ہاں سب ایک اور پلیز عربی میں بات کر رہے تھے۔ يعني هو واضح ان المدارس الدينيه في باكستان هي سبب في حمايه اللغه الارديه، لان الناس المتابعه على باكستان يبدو ان هي ما تتخذش خطوات جيده في هذا، لانه ده ادى الى انتشار الانجليزيه بشكل كبير جدا في اللغه في باكستان. هل صحيح فعلا انه اللغه الرسميه في باكستان هي الانجليزيه؟ وہاں جو ہے پاکستان کے اندر جو لغت رسمیہ ہے وہ انگلش، اور حکومت بھی در حقیقت اسی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کیوں سے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کیوں کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آفیشیلی ورک اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ تمام چیزوں کا تعلق آ جاتا ہے ہمارے حکام کے ساتھ، یہ تفصیلی بات ہے۔ حکام کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ امریکہ اور یہود کے ساتھ، امریکہ اور نصرانیوں کے ساتھ، جو وہ کہتے ہیں اس پر چلتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، آپ جرمنی کو دیکھیں، آپ یورپ کے ممالک کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، وہ انگلش کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ یورپ میں اگر وہ انگلش کا ایک ورڈ نہیں جانتے، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اصل ہماری زبان ہے، ہمیں اپنی زبان کی ترویج و اشاعت کرنی چاہیے۔ وہ امریکہ یورپ سے نہیں ڈرتے، وہ خود مضبوط ہے، خود قوی ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان، یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مصر کا بھی یہی حال ہے، ہم انگلش سے بہت متاثر ہیں، یہ ہمارے سعودی عرب کا بھی یہی حال ہے، میں دبئی جاتا ہوں وہاں پر بھی یہی حال ہے، میں عربی بولتا ہوں، عرب کو خوشی نہیں ہوگی، وہ پوچھے گا ڈو یو وانٹ انگلش لینگویج؟ Yes, I know, of course I know.
I can speak very well. لیکن اصل چیز عربی کو اہمیت نہیں دیتا، انگلش کے پیچھے. یہ خالی پاکستان کی بات نہیں، یہ پوری دنیا اسلام کی بات. اور وہ کیوں ہے؟ ہم متاثر ہیں، ہم غرب سے متاثر ہیں، ہم امریکہ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں. جب تک کہ یہ تاثر ختم نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہیں. أعجب لغة الإنسان طبعا كان معروف إن اللغة الروسية الأكثر عزوبة ومع إنه بنغالي. بنغالي؟ البنغالي أكثر عزوبة. أنا لا أعرف، لأن أنا لا أعرف اللغة البنغالية. كيف أنا أوضح عزوبة من يعني احنا نأخذ من العزوبة ومن الكلام العذب والجميل وخاصة الأخ التي كانت من الجنس اللطيف ومن الكلمات الرقيقة. فننهي هذه المحاضرة مع هذه الكلمات الجميلة. مرة أخرى نشكر ضيفنا الكريم زي الهري ودكتور عبد المجيد حبيب الله ودكتور عبد المجيد وغلام قمر وأستاذ عبد الشريف ويوسف الحبيب وطلبة وطالبات جميعا. وأتمنى إن شاء الله يعني أن تكون هناك ندوة أخرى. وأنا سعيد بالأسئلة التي صراحة يمكن الإجابة عنها أيضا الضيف الكريم. فأشكركم جميعا ونلتقي بكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي عندهم محاضرات يتفضلوا على المحاضرات. كل واحد ياخذ الكرسي بتاعه على في مكانه. الكراسي يا ابني بتاعت الأولى يلا